کا جو ہے وہ چاہ رہا تھا، اور اس نے یہ امپوز کیا برطانیہ کے اوپر، اور برطانیہ اس کو نہیں قبول کرنا چاہ رہی تھی شروع میں. تو امریکہ نے جو مارشل پلان کے تحت اس نے پہلے کمٹ کیا تھا کہ ہم اتنی زیادہ فنڈنگ کریں گے یورپ کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کے لیے. تو اس نے لیوریج کے طور پہ اسے استعمال کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے مارشل پلان کی فنڈنگ روک لیتا ہوں اگر برطانیہ میری بات جو ہے وہ نہیں مانتی ہے. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ سپر پاور کے پاس زیادہ طاقت ہے اور وہ زیادہ امپوز کر سکتی ہے اپنے قوانین، مگر بہرحال یعنی یہ کنسلٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت سے مختلف ممالک اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک جو عالمی نظام ہے وہ وجود کے اندر آتا ہے. اچھا دیکھیں، میں ایک عام آدمی ہوں اور میں تھوڑا سا پڑھ لیا، پھر تھوڑی سی نوکری چھوٹی موٹی کر لی، میرے بیوی بچے ہیں اور ان کو میں پال رہا ہوں، صبح سے لے کے رات تک میں ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہوں. تو میرا کیا کنسرن ہے ورلڈ آرڈر کے ساتھ؟ کیا میرا بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا یا اس کو پڑھنا یا اس پہ بات کرنا، یا میں لا تعلق بھی رہ کر بھی زندگی کو اچھی زندگی گزار سکتا ہوں؟ ایک لیوش لائف کچھ ہمارے عام طور پر اچھی زندگی کہتے ہیں لوگ، کہ کیا یہی اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اس کے بغیر؟ صحیح. تو یہ ہر بندے کے اوپر اثر کرتا ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا. یعنی اگر ایک شخص یہ سوچے کہ میں معاشرے سے کٹ کر رہوں گا اور معاشرے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. یعنی معاشرے کے اندر جو افکار ہیں وہ آپ کے اوپر بھی اثر انداز کریں گے. اگر آپ جس معاشرے یا جس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں وہاں کی جو اکنامک صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے وہ بری ہے، تو آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. اگر وہاں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کمانے کے لیے. تو اگر ایک شخص جاب کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں صبح یعنی بس 9 سے 5 میں جاب کروں گا اور میرا یعنی ملک کی سیاست سے کیا لینا دینا، تو وہ صحیح نہیں ہے. چونکہ ملک میں مہنگائی ہوگی تو اس سے پھر زیادہ محنت کرنی پڑے گی، شاید 2 یعنی جاب ایک وقت میں کرنی پڑے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کر سکے. تو بالکل جس طرح ایک شخص یعنی معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا ہے اور ریاست سے علیحدہ ہو کر نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح ایک ریاست جو ہے وہ دوسری ریاستوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتی. بالکل صحیح ہے. کیونکہ ریاست جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، جو اسے اور جگہوں سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. پھر بہت سے ریاستوں کے جو بارڈرز ہیں وہاں ایک ڈسپیوٹ ہے کہ یعنی کیا یہ علاقہ اس ریاست کے اندر شامل ہے یا یہ دوسری ریاست کے اندر شامل ہے. یہ بہت سارے ایریاز ابھی بھی ہیں جو گرے ایریاز ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس کے ہیں. تو ایک ریاست بھی کٹ کر نہیں رہ سکتی ہے اور سے. اب اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل اگر ہم دیکھیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی ٹیرفس کی جو اعلان کیا ہے کہ میں ٹیرفس لگاؤں گا، اور اس کے ٹیرفس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک